الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، آج الحمدللہ ہم چوتھے دن کا سبق شروع کر رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہم نے سیکھی تھی وہ کیا تھا کہ حروف کی تعداد یا تو 28 ہے یا پھر 29 ہے۔ دوسری چیز ہم نے سیکھی تھی کہ جن حروف کو عربی میں اردو میں ہم بڑی یہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان حروف کو جو ہے ہم عربی میں الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے با، تا، سا، اس طرح۔ اچھا، پھر تیسری بات ہم نے سیکھی تھی کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں، اور پھر لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک کلمہ اور دوسرا مہمل۔ ٹھیک ہے جی، مہمل بے معنی لفظ ہے، کلمہ جو ہے با معنی ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہم نے تین چیزیں سیکھی تھیں کہ جو کلمہ ہے اس کے پھر تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، چوتھی قسم کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسم، فعل، حرف۔ اور پھر ہم نے اعراب کا جو ہے تعارف حاصل کیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اگر اسم آتا ہے تو اس کے اوپر جو حرکات ہوتی ہیں، زبر، زیر، پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں، اور جو اس اسم کا آخری حرف ہوتا ہے اس پر جو حرکت ہوتی ہے کہلاتی وہ بھی حرکت ہے، لیکن وہ اس اسم کا اعراب ہوتا ہے اصل میں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے حمزہ اور الف کا فرق سمجھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا سکون کی علامت اگر آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، الف نہیں رہتا۔ آگے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو فاعل ہوتا ہے اس کے آخری حرف پر دو پیش یا ایک پیش ہوتی ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے اس کے آخری حرف پر دو زبر یا ایک زبر ہوتی ہے، اور جو اضافی حالت میں ہوتا ہے اس کے آخری حرف پر دو زیر یا ایک زیر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم نے حروف شمسی کی اپنا حروف کی تقسیم پڑھی تھی۔ اس میں 14 حروف حروف شمسی ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، اور 14 حروف حروف قمری ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر حروف شمسی سے پہلے ال آ جاتا ہے تو ال کا لام نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر حروف قمری سے پہلے ال آ جاتا ہے تو ال کا لام پڑھا جائے گا، جیسے القمر اور الشمس۔ اچھا جی، الشمس، القمر۔ اسی طرح پھر ہم نے اسم کی بنیادی علامتیں سمجھی تھیں، وہ کیا ہیں؟ جس لفظ کے آخر میں آپ کو تنوین نظر آ جائے وہ اسم کہلائے گا، جس لفظ کے شروع میں ال آ جائے وہ بھی اسم کہلائے گا، اور تنوین والا اسم نکرہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ایک، کوئی یا کچھ لگاتے ہیں، اور جو تنوین والا ہوتا ہے اس کے شروع میں اگر ہم ال لگا دیں گے تو اس کی تنوین میں سے ایک حرکت کم ہو جائے گی، اور جو ایک، کوئی، کچھ ہم اس کے معنی کے ساتھ لگاتے ہیں مناسب لفظ دیکھتے ہوئے، تو وہ ہم پھر ایک، کوئی، کچھ نہیں لگائیں گے بلکہ اس کا ڈائریکٹ ترجمہ کریں گے۔ جیسے بابن کا ترجمہ البابو اگر پڑھیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ دروازہ۔ الصراط، راستہ۔ الکتاب، کتاب۔ اس کے بعد یہ ہے جی معرف باللام۔ یہ ایک ساتھی کا میسج آیا تھا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، تو میں آپ کو آج پھر اس کو جو ہے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر کسی نکرہ اسم کو کے شروع میں اگر آپ ال لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ شروع میں ال لگائیں گے تو اس کی تنوین میں سے ایک حرکت کم ہو جائے گی۔ اگر دو پیش ہے تو دو زبر دو پیش ہے تو ایک پیش جو ہے کم ہو جائے گی۔
اگر دو زبر ہے تو ایک زبر کم ہو جائے گی، اگر دو زیر ہیں تو ایک زیر کم ہو جائے گی، تو یہ بن جائے گا بیتن کی بجائے البیتو، اور اس کو کہیں گے ہم کیا؟ معرف باللام۔ اچھا اس کے بعد یہ ایک تحریر ہے پوری لکھی ہوئی، اس کو آپ چھوڑ دیں، آپ نیچے دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حمزہ وصلی ہوتا ہے نا، یہ عمومی طور پر اسم سے کے شروع میں جو جہاں پہ لام ہوتا ہے اس کے ساتھ تو حمزہ وصلی عمومی طور پر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اگر لام کے ساتھ حمزہ آئے گا تو وہ اس کے اوپر جب بھی ہم لگائیں گے، جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی زبر لگائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اس سے پہلے زبر لگائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ اس کی کوئی اور وجہ آپ کو بتا دے کہ بھائی اس کے اوپر ہم پیش بھی لگا سکتے ہیں یا زیر بھی لگا سکتے ہیں۔ اچھا بعض جگہوں پہ اس حمزہ وصلی کے نیچے زیر بھی ہو سکتی ہے اور پیش بھی ہو سکتی ہے، وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس سے پہلے اگر کوئی حرف اس کو پتہ چل جائے کہ آ گیا ہے تو یہ اپنی حرکت گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی حرکت گر جاتی ہے، یہ لکھنے میں نظر آتا ہے، پڑھنے میں نظر نہیں آتا، یعنی پڑھنے کے اعتبار سے اسے پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ تو دیکھیں الحسن ہے، اس سے پہلے کوئی لفظ نہیں ہے نا، جمع کا نشان ہے، ایسے سمجھیں یہ ایک دیوار ہے، اس دیوار کے اوٹ پر اس حمزہ وصلی کو الولد نظر نہیں آ رہا، لیکن جو ہی جمع ہٹے گا تو پھر کیا ہوگا؟ الولد الحسن اگر ہم پڑھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم پڑھیں گے کیسے؟ الولد الحسن، کیونکہ دال کے اوپر پیش ہے۔ اچھا دال کے اوپر قدرت کی طرف سے پیش ہے پہلے سے، اچھا اگر پیش ہے تو ہم ڈائریکٹ اس کے ساتھ ملا لیں گے، اگر دال والا حرف ساکن ہوتا تو پھر کیا کرتے ہم؟ یہ آگے نیچے آیا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں الولد الحسن، اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ کانٹا لگا ہوا ہے، یہ کیوں لگا ہوا ہے؟ دیکھیں اگر آپ الولد الحسن پڑھیں گے تو حمزہ جو حمزہ وصلی ہے نا، یہ درمیان میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، آپ کی گفتگو میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، الولد الحسن، جبکہ اگر میں پڑھتا ہوں الولد الحسن تو رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ رکاوٹیں جہاں پہ بھی کسی بھی لینگویج میں آپ جب پڑھتے ہیں اس طرح کی رکاوٹیں دور کی جاتی ہیں، بلکہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حروف کو شارٹ بھی کیا جاتا ہے، کم بھی کیا جاتا ہے، تاکہ جو فلو ہے نا گفتگو کا وہ برقرار ہو جائے اور فلوئنٹلی انسان بول سکے۔ تو یہ بھی چیزیں عربی کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں ہیں کہ الولد الحسن کی بجائے ہم کیا کریں گے؟ الولد الحسن، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب اگلی چیز سمجھ لیں، اب یہاں پہ تو دال ہے، اس کے اوپر پیش تھی تو آگے ہم نے ملا لیا، نیچے کیا ہے؟ عن اور البیت، اب نون ساکن ہے قدرت کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کیا ہے؟ نون ساکن ہے، اور آپ کو پتا ہے حمزہ وصلی کو جو ہی پتا چلے گا کہ میرے سے پیچھے کوئی حرف آیا ہے، اس نے اپنی حرکت گرا دینی ہے، تو کیا بن جائے گا؟ عن، آگے پڑھا نہیں جائے گا، لام، لام بھی ساکن، نون بھی ساکن۔ اب قاعدہ نوٹ کر لیں کہ جو بعد والا حرف ساکن ہوگا نا اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے، بعد والا جو حرف ساکن ہوگا اس کو ہم کسی بھی صورت میں نہیں چھیڑیں گے۔ اللہ اکبر، اب یہ آپ کو پتہ چلا کہ آواز نہیں آ رہی تو یہ اچھا ماشاءاللہ جی دوسرے لوگوں کے پاس آ رہی ہے، تو اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ آواز کسی ایک بندے کو نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں پہ نیٹ ورک کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس نیٹ ورک کو ٹھیک کر لیا جائے، اگر ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ لیفٹ کر دیں، یعنی آپ کلاس چھوڑ دیں، دوبارہ آپ اس کلاس کے اندر شامل ہو جائیں، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ آواز بالکل ٹھیک آنا شروع ہو جائے گی۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، سب کو آ رہی ہے، بس وہ ان کو نہیں آ رہی، تو وہاں پہ بھی تو نیٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے نا، یہ فنی خرابی ہوتی ہے، کبھی کہیں پہ بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی جو بہت عام بات آ رہی تھی، اب دیکھیں جہاں پہ جس اسم کے آخر میں پہلے سے
پیش موجود تھی تو اسے ہمیں زیر یا زبر لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. حمزہ وصلی نے ساتھ چھوڑ دیا جب اسے پتا چلا اس سے پہلے کوئی حرف آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کیا, الولد الحسن پڑھ لیا. لیکن نیچے والی کیفیت یہ ہے کہ حمزہ وصلی کے اوپر تو زبر ہے, لیکن اگر یہ اس کو پتا چلے گا کہ پیچھے کوئی حرف ہے تو پھر یہ کیا کرے گا, اپنی حرکت گرا دے گا. اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے, ایسی صورت میں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے, ہم یہ کریں گے کہ جو ساکن حرف بعد والا ہے اس کو نہیں چھیڑیں گے. ٹھیک ہے, جو پہلے والا ساکن حرف ہے نا اس کو ہم کیا کریں گے, اس کے نیچے زیر دے کر آگے ملا دیں گے. عنل بیتی, عنل بیتی. اب دیکھیں عن پڑھتے تو آگے والا لفظ پڑھا نہیں جاتا. اگر حمزہ وصلی گر گیا تو پھر ہم کسی صورت میں بھی پڑھ نہیں سکتے, کیونکہ پہلے والا حرف بھی ساکن, بعد والا حرف بھی ساکن. تو اب ہمارے سامنے کیفیت آ گئی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کوئی بھی ساکن حرف جب ہم آگے ملانے لگیں گے تو اس کے نیچے زیر دے کر آگے ملائیں گے. اس کی صرف ایک ایکسپشن ہے کہ من کا نون بھی ساکن ہوتا ہے, اس کو جہاں پہ ملائیں گے اس کے نیچے زیر کی بجائے اوپر زبر لگائیں گے. من المسجدی, اوپر ہم نے کیا کیا, عن البیتی, نیچے ہم نے کیا کیا, من المسجدی. ٹھیک ہے, اچھا اس کی بھی ایک وجہ ہے, وہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی. وہ کیا تھی, وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے والے حرف یعنی نون ساکن سے پہلے والے حرف میم کے نیچے اصل میں پہلے سے زیر ہے. اگر اس کے اوپر بھی زبر ہوتی تو اس نون ساکن کو بھی ہم زبر کی بجائے زیر دیتے. جیسے اب میں آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں, من المسجدی. ٹھیک ہے, من المسجدی دیکھیں پڑھیں گے تو عجیب سا محسوس ہوگا. اچھا اسی طرح من المسجدی پڑھیں گے تو یہ بھی مناسب محسوس نہیں ہو رہا, تو ہم پڑھیں گے کیسے, من المسجدی. ٹھیک ہو گیا, مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. لیکن اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے, سوال پھر بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, واٹس ایپ کے ذریعے سے پوچھنا چاہیں, جیسے مرضی آپ پوچھنا چاہیں. یہاں پہ اگر آپ نے پوچھنا ہے تو آڈیو کے بغیر میسج پر لکھ کر پوچھیں گے. کوئی بھی سوال آپ سبق سے متعلق پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پوچھیں گے تو ہماری جو کلاس کا ٹیمپو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے, بہت معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی اسم کی پہچان. اسم کی جو ہے نشانیاں میں نے آپ کو دو بتاتی تھی, پھر دو اور شامل ہم نے کی تھی. ان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مؤنث کی علامات بھی ہیں اور اسم کی نشانیاں بھی ہیں. اب ہمارے پاس اسم کی 4 نشانیاں ہیں. اچھا یہاں پر رک کر میں ایک بات کیا کرتا ہوں جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعتاً اس عربی گرامر کا فائدہ اٹھانا ہے تو آج سے ہی قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں, چاہے ایک ہی آیت کا کیوں نہ ہو. روزانہ کی بنیاد میں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے ہر صورت میں. اور ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے ایک استاد محترم ہیں جو کہ بہت بڑی شخصیت کے نواسے ہیں, یعنی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں. ان کا نام ہے مومن محمود صاحب. انہوں نے 5 سال میں قرآن مجید کا حفظ کیا. تو وہ کیسے کیا, اپنے معمولات بھی جاری رکھے, جو وہ کام کرتے تھے وہ بھی کرتے رہے, اور ساتھ میں انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے حفظ کرنا ہے. تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ وہ 2-3 آیات سے آپ اپنی تلاوت شروع کر دیں اور انہیں کو حفظ کرنا شروع کر دیں. اور انشاءاللہ پھر بھی میں آپ لوگوں کو توجہ دلاؤں گا. انشاءاللہ ہمارا انشاءاللہ اس کورس کے اندر پروگرام ہے کہ ہم کم از کم آخری سپارہ جو ہے گرامیٹیکلی یعنی جتنی آپ لوگوں کو قواعد آپ پڑھ رہے ہوں گے, جتنی آپ پڑھ چکے ہوں گے, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں, اور انشاءاللہ لفظ لفظ کر کے ہم سمجھتے ہوئے آگے چلیں گے. تو یہ تقریباً کوئی 2-3 لائنیں ہم روزانہ جو پڑھا کریں گے. تو میرا پروگرام یہ ہے کہ یہ کم از کم آخری سپارہ اس کورس کے اندر ہم باقاعدہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر پڑھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اگر وہ بھی ہم نے پڑھ لیا اور ہمارے پاس ٹائم بچ گیا تو انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ بھی شروع کر دیں گے.
تو یہ میرا ٹارگٹ ہے. جو لوگ اس کورس کے اندر شامل ہوئے ہیں وہ باقاعدہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ بھائی ہم نے نیت کر لیں کہ ہم نے پورا قرآن مجید اس انداز میں مکمل کرنا ہے. اچھا، اور یہ صاف ظاہر ہے صبر والا کام تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اچھا، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے اگر آپ کا یہ وین ہوگا تو پھر تو آپ چل پائیں گے، نہیں تو اگر یہ وین ہی آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے چلیں گے؟ ایک انسان سوچتا ہے کہ بھائی عربی گرامر تو پتہ نہیں مشکل چیز ہے. بھائی 3-4 مہینے لگانے میں کیا ہو جائے گا؟ اگر ہم واقعتاً اس کو اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ دیکھیں کورسز کرواتے ہیں 40 دن 30، مطلب مختلف جو ہے ڈیوریشنز کا، تو اس میں پھر ضرورت آپ کو عربی گرامر کی پڑتی ہے. میں آپ کو کہوں کہ میں اگر اردو زبان بول رہا ہوں تو کیا خیال ہے؟ یہ تو مجھے آتی ہے، لیکن اس کو اگر میں ٹھیک بولنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے بھی مجھے گرامر کی ضرورت ہے. اسی طرح قرآن مجید اگر ہم پڑھنے لگے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنا لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. دیکھیں نا، ہم جب تراویح سن رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک زبر زیر پیش کی بھی غلطی کی گنجائش ہم نہیں رکھتے. پیچھے ایک سامع کھڑا ہوتا ہے جو کہ سننے والا ہوتا ہے. اگر کوئی ایک لفظ بھی قاری صاحب جو سامنے پڑھنے والے ہوتے ہیں غلط پڑھتے ہیں تو وہ پیچھے سے لقمہ دیتا ہے، وہ پیچھے سے بتاتا ہے کہ بھائی اس کو ٹھیک کر کے آگے چلیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی چانس نہیں ہے کہ قرآن مجید کو ہم غلط پڑھیں یا اس طرح کا، لیکن چھوڑنا نہیں ہے. بھائی بعض دفعہ انسان غلط پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی میں کیسے، اب مجھے آتا ہی نہیں ہے تو میں نہیں. قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کیا دی ہے کہ اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ڈبل اجر ملتا ہے. تو اس اعتبار سے قرآن مجید کو چھوڑنا بھی نہیں، لیکن کیونکہ ہماری یہ زندگی کا مقصد ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بھی مستقل کوشش کرنی ہے اور مستقل طالب علم بن کر اس کو بہتر سے بہتر سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے. اور اسی حال میں اگر اللہ رب العزت ہمیں اٹھا لے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوں گے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. لیں جی، ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ نے کسی اسم کو درست استعمال کرنا ہے تو اس اسم سے متعلق 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ حالت، جنس، عدد، وسعت. حالت، جنس، عدد، وسعت. حالت، جنس، عدد، وسعت. ٹھیک ہے جی. تو حالت کے اعتبار سے، اچھا یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اگر یاد ہوں گی تو آگے آپ کے لیے دیکھیں نا یہ بار بار آئیں گی یہ چیزیں، تو یہ یاد ہونا ضروری ہے. یہ آپ یاد کر لیں اور پھر یہ جب ہم مرکب شروع کریں گے تو ان کا بہت زیادہ ان کی آپ کو ضرورت پڑے گی انشاءاللہ. تو میں انشاءاللہ آپ کو ان کا خلاصہ بھی دوں گا جو کہ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہوگا جب ہم مرکب شروع کریں گے. دیکھیں، کوئی بھی بندہ مایوس نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے تو آپ کوشش کریں ان کو یاد کر لیں. خدا نہ خاصہ اگر یاد نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پیپر میں آپ کو دوں گا، وہ آپ اپنے سامنے رکھیں. جب بھی کلاس میں بیٹھیں وہ اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلے بھی ہمارے ساتھ ساتھ حل ہوتے جائیں گے. لیکن پہلی فرصت میں کوشش کریں کہ ان کو زبانی یاد کریں. جو چیز میں آپ کو کہتا ہوں زبانی یاد کریں تو اس کو زبانی یاد کریں. عمومی طور پر میں یہ نہیں کہتا کہ یہ زبانی یاد کریں. جو چیز زبانی یاد کرنے والی ہو وہ آپ نے ہر صورت میں یاد کرنی ہے، اس کا فائدہ ہوگا. اچھا جی، حالت کے اعتبار سے اسم یا تو رفع کی حالت میں ہوگا یا نصب کی حالت میں ہوگا یا پھر جر کی حالت میں ہوگا. رفع نصب جر ہم الگ سے سمجھیں گے انشاءاللہ. جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا. عدد کے اعتبار سے اسم یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا پھر جمع ہوگا. چوتھی قسم کوئی نہیں ہوگی. اسی طرح وسعت کے اعتبار سے اسم یا تو معرفہ ہوگا یا پھر نکرہ ہوگا. اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی. اسم کی حالت، یہاں سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے. دیکھیں، پہلی چیز ہم سمجھنے لگے ہیں. دیکھیں، ہم نے یہاں پہ یہی دیکھا نا، حالت، جنس، عدد، وسعت. اب ہم یہ پہلا ٹاپک سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. حالت، اسم کی حالت، اس کو اعرابی حالت بھی کہتے ہیں اور خالی حالت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو ہی میں آپ کو کہوں حالت، آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ اعرابی حالت ہے. فاعلی حالت، مفعولی حالت، اضافی حالت، یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں کسی بھی اسم کی. اور جو اس کی پہلی حالت ہوتی ہے وہ
وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ فاعلی حالت ہوتی ہے. اچھا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اسم یا تو مفعولی حالت میں چلا جاتا ہے یا اضافی حالت میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ ذرا دیکھیں ضرب حامد زیدن، ضرب حامد زیدن، ضرب کا مطلب اس ایک مذکر نے مارا. کس نے مارا؟ حامد نے مارا. ٹھیک ہے. اب آگے اسم موجود ہے تو ہم اس نے مارا کا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ حامد نے مارا. اچھا یہ پہلا فعل ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے کوئی مشکل نہیں کیونکہ ابھی ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں جملے میں اس کی ضرورت تھی، ہم اسے لے آئے. ٹھیک ہے. سمجھنے والی چیزیں یہ دو ہیں جو بعد میں آنے والی ہیں. تو وہ کیا ہے؟ ضرب حامد زیدن. اب دیکھیں دو اسما ہیں، میں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ زید نے حامد کو مارا؟ ٹھیک ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ حامد نے زید کو مارا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا تھی کہ حامد کے اوپر دو پیش ہیں اور زید کے اوپر دو زبر ہیں. جو دو پیش والا ہوگا وہ فاعل ہوگا اور جو دو زبر والا ہوگا وہ مفعول ہوگا. یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو فاعل ہوگا اس کے اوپر ایک زبر ہوگی، اپنا ایک پیش ہوگی، یا ایک اپنا دو پیش ہوں گی، اور جو مفعول ہوگا اس کے اوپر دو زبر ہوں گی یا ایک زبر ہوگی، اور جو اضافی حالت میں ہوگا اس کے آخری حرف کے نیچے دو زیر ہوں گی یا ایک زیر ہوگی. ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے یہ دو آ گئے ہیں. حامد جو ہے فاعل ہے اور زید مفعول ہے. حامد کے فاعل ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہ اس کے اوپر دو پیش ہیں، اور زید کی جو ہے مفعول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہ اس کے اوپر دو زبر ہیں. ٹھیک ہو گیا. دو زبر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ زید جو ہے یہ مفعول ہے. دیکھیں مارا حامد نے زید کو، مارا کا ترجمہ پہلے کیا گیا ہے. ویسے ہم اپنی زبان کے اندر اگر کریں گے اس کا ترجمہ تو ہم کیا کہیں گے؟ حامد نے زید کو مارا. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ یہاں پہ ہم سمجھنے کے لیے ہم نے شروع کیا ہے تو جو پہلے جو چیز آئی ہے اس کا ترجمہ پہلے کیا گیا، جو بعد میں آیا ہے اس کا بعد میں کیا گیا، جو اس کے بعد آیا ہے اس کا ترجمہ اس سے بھی بعد میں کیا گیا. ٹھیک ہے جی. ضرب حامد زیدن، مارا حامد نے زید کو. اب یہ جو نے ہے نا یہ ہمیں اصل میں بتا رہا ہے کہ مارنے والا حامد ہے. اردو کی اگر بات کی جائے، مثال کے طور پر اگر ہم کسی چائنیز کو یا وہ اس بندے کو جو اردو نہیں جانتا اس کو اگر ہم سمجھانا چاہیں گے کہ مارنے والا کون ہے تو اس کو نشانی کے طور پر ہم نے کا بتائیں گے کہ جس اسم کے ساتھ نے لگا ہوا ہوگا وہ فاعل ہوگا اور جس اسم کے ساتھ کو لگا ہوا ہوگا وہ مفعول ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ کیا ہے؟ مارا حامد نے زید کو. اب نے اور کو کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جگہ تو آپ نے پر کرنی ہے نا، جگہ پھر اس کی یہ دو پیش، دو زبر اور دو زیر لے لیتے ہیں، یا ایک زبر ایک زیر ایک پیش. یہ جو انگلش والا معاملہ ہے نا جی میرا کمزور ہے. آپ اردو میں میرے سے سوال پوچھیں گے تو یعنی بے شک لکھا ہوا انگلش میں ہو، کیونکہ انگلش کی میری جو گرامر ہے نا وہ بہت کمزور ہے. میں اب بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اسے کچھ اچھے طریقے سے سیکھ لوں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر آپ میرے سامنے کوئی اردو میں پوچھیں گے تو پھر میں اچھے طریقے سے بتا پاؤں گا. ضربہ جو ہے یہ ویسے فعل ہے اور حامد اور زید دونوں جو ہے اسما ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اب دیکھیں حامد فاعل ہے اور مرفوع ہے یعنی رفع کی حالت میں ہے. اس کو کہتے ہیں رفع کی حالت. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حالت کے اعتبار سے اسم یا تو رفع کی حالت میں ہوگا یا نصب کی حالت میں ہوگا یا پھر جر کی حالت میں ہوگا. تو جو دو پیش ہوتی ہے نا جس اسم کے اوپر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ رفع کی حالت. اور دیکھیں یہاں پہ حامد کیا ہے؟ دوسرے اسم کے اندر، یہ اپنا دوسرے جملے کے اندر کیا ہے؟ اقرض زید حامدن، زید نے قرض لیا حامد سے. دیکھیں حامد کا یہاں پہ کردار کیا ہے؟ وہ زید کو مار رہا ہے، لیکن یہاں پہ حامد مانگ رہا ہے. دیکھیں زید کا کردار کیا تھا؟ جب زید کی باری آئی تو اس کو یعنی زید طاقت میں اب آ گیا نا، جب زید طاقت میں آیا تو اس نے کردار ادا کیا ہے؟
اس نے خوبصورت کردار ادا کیا ہے کہ حامد اب کمزور ہو چکا تھا تو اس کی مدد کی ہے، اس نے اپنی خیر خواہی کی ہے۔ زید کا کام، حامد کا کام کیا تھا؟ اس نے اسے مارا ہے، لیکن زید نے جب زید کے پاس طاقت آئی تو اس نے کیا کیا؟ اس کو قرض دے دیا۔ قرض دینا بھی بہت بڑی مدد ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے۔ آج آپ دیکھیں کسی کو اگر آپ قرض دیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے، یعنی آج کے دور میں قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پیسے دے دیے تو پھر واپس آپ لے نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو وہی بات ہوتی ہے کہ پھر اگر آپ لینی ہے تو پھر آپ حکمت سے لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے باوجود جو بندہ قرض دے گا تو وہ بہرحال دین کے اندر بہت جو ہے پسندیدہ اس کا عمل ہے، لیکن اس سے یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ دینا بھی ہے اور اس نیت سے دینا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ نہیں دے سکے گا تو میں انشاءاللہ اللہ سے لوں گا، اس کو تنگ نہیں کرنا، کیونکہ قرض دینا ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور جب آپ دے دیتے ہیں تو پھر اس کو مہلت بھی دینی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایک بندہ ٹائم پہ نہیں آ کے دیتا تو آپ سے مہلت مانگتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اسے اور مہلت دیں، اور اس سے انسان جو قرض دینے والا ہوتا ہے اس کو بہرحال نقصان بھی ہوتا ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کا مال اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کو استعمال کرتا، وہ اس کی بڑھوتری ہوتی، تو اب وہ آپ کا مال کی ویلیو، کیونکہ آپ کو پتا ہے پیسے کی تو آج ہماری جو مارکیٹ چلتی ہے وہ تو پیسے سے ہوتی ہے، تو اس کی ویسے مارکیٹ ویلیو پیسے کی ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، تو وہ اس لحاظ سے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ نقصان ہونے کے باوجود قرض دیں گے تو اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اقرض زید حامدن، زید نے حامد کو قرض دیا، یعنی قرض دیا زید نے حامد کو۔ اب یہاں پہ حامد کیا ہے؟ مفعول بن کر آیا ہے، یہاں پہ اس کی کیفیت ڈاؤن ہے اور زید کی کیفیت بلند ہے۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے اوپر، بلند، اٹھا، دیکھیں نا، رفع اللہ، اللہ نے اٹھا لیا، تو یہ حضرت پوری مجھے آیت اس وقت ذہن میں نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بات آتی ہے کہ اللہ نے ان کو پورا کا پورا اٹھا لیا، تو اس میں کیا ہے کہ جو ہے رفع یعنی بلندی کی کیفیت، جو بلندی کی کیفیت میں ہوتا ہے وہ دینے کے قابل ہوتا ہے نا، یا جب مار رہا ہے تو وہ بھی بلند ہے، رفع کی حالت میں ہے، طاقت میں ہے، تو وہ کمزور کو مار رہا ہے، اور جو دے رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی کمزور کو دے رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ جو دینے والا ہے وہ فاعل ہے اور جو لینے والا ہے وہ مفعول ہے۔ اب جو مفعول ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ دو زبر۔ یہ دیکھیں میں آپ کو مختلف اینگل سے یہ بات بتا رہا ہوں، مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ آج کے پورے لیکچر میں اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ فاعل کون سا ہوتا ہے اور مفعول کون سا ہوتا ہے، تو یہ اب الحمدللہ ہمارے آج کے سبق کی پوری یہ کامیابی ہوگی ہمارے لیے۔ تو کیا ہے؟ جو فاعل ہوتا ہے اس کے اوپر دو پیش یا ایک پیش ہوگی، عمومی طور پر یہ مستقل بھی نہیں ہوگا، آگے کچھ چیزیں تبدیل ہوں گی، اور یہ واحد اسم کی ابھی بات ہو رہی ہے، تثنیہ یا جمع کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے جی۔ اقرض زید حامدن، دیکھیں یہاں پہ زید فاعل ہے اور جو حامد ہے، حامد یہاں پہ فاعل تھا، یہاں پہ اب حامد مفعول ہے۔ اچھا اب آپ آخری چیز دیکھیں، کتاب حامدن، یہاں پہ حامد اضافی حالت میں ہے، تو اس کی دیکھیں نشانی کیا ہے؟ جو ہے یہ جر کی حالت میں ہے، مجرور ہے۔ اب دیکھیں فاعلی حالت میں اسم مرفوع کہلاتا ہے، مفعولی حالت میں اسم منصوب کہلاتا ہے، اور اضافی حالت میں اسم مجرور کہلاتا ہے، یعنی جر کی حالت میں ہوتا ہے۔ جی جی یہ بات صحیح ہے، یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، مفعول بھی کیوں کہتے ہیں یہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں یہاں پہ اب حامد کی آپ کے سامنے تین قسمیں آ گئی ہیں، میں نے آپ کو ساری تفصیل سے بتایا، لیکن جو یہاں پہ سمجھنے والی چیز ہے وہ کیا ہے کہ ایک فعل جب فاعلی حالت میں ہوتا ہے وہ اس کے آخری حرف پر دو پیش ہوتی ہیں، واحد اسم کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں یہاں پہ حامد فاعلی حالت میں ہے تو یہاں پہ دو پیش ہیں اس کے اوپر، ضرب حامد زیدن، اسی طرح اقرض زید حامدن، یہاں پہ حامد
مفعولی حالت میں ہے تو اس کی نشانی دو زبر ہے. اور کتاب حامدین یہاں پہ حامد کے آخر میں دو زیر ہیں تو یہاں پہ یہ اضافی حالت میں ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جر کی حالت میں ہے، اور جو جر کی حالت میں ہوتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں، اور جو نصب کی حالت میں ہوتا ہے اسے منصوب کہتے ہیں، اور جو رفع کی حالت میں ہوتا ہے اسے مرفوع کہتے ہیں. جی بالکل جی، جر کی حالت میں دو زیر. اچھا، یہ جو دو زبر دو زیر دو پیش ہے نا، یہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک زبر اپنا ایک پیش ایک زبر ایک زیر بھی ہو سکتی ہے. اور آگے ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ کہیں پہ یہ زبر زیر پیش کا تعلق بھی نہیں ہوگا، اس کو بھی ہم پھر پہچان جائیں گے کسی نہ کسی وجہ سے کہ یہاں پہ یہ فاعل ہے، یہاں پہ یہ مفعول ہے، اور یہاں پہ یہ اضافی حالت میں ہے. اور پھر جب تسنیہ اور جمع ہوں گے فاعلی حالت میں ان کی اور شکل ہوگی، یعنی اگر دو کا معنی دینے والا اگر اسم آئے گا تو اس کی شکل اور ہوگی فاعلی حالت میں، اور اگر تین یا تین سے زیادہ کا معنی یعنی جمع والا اسم ہے تو وہ اگر فاعل ہوگا تو اس کی شکل اور ہوگی، وہ ہم انشاءاللہ وہاں پہ سمجھیں گے. لیکن ابھی آپ اچھے طریقے سے واحد اسم کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ لیں. دیکھیں، پھر آپ نے وہ سوال کیا ہے جو ہمارے سبق سے متعلق نہیں ہے، مفعول بھی کیا اور کون ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ بعد میں سمجھیں گے. مفعول بھی کہتے ہیں اس کو، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. تو ابھی ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے نا اسی کو ہم نے سمجھنا ہے. دیکھیں، اہم ترین بات کیا ہے یہاں پہ ذرا نوٹ کیجئے گا، ہر اسم کے مرفوع منصوب یا مجرور ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. مرفوع ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. یہاں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے نا، ہر اسم کی جو پہلی حالت ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو مرفوع ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے. اسم اگر مرفوع ہے تو فاعلی حالت میں ہوگا، اسم اگر منصوب ہے تو مفعولی حالت میں ہوگا، اسم اگر مجرور ہے تو اضافی حالت میں ہوگا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جو بات آپ کے سامنے آئی ہے وہ تو سمجھیں. مطلب وہ چیز اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ایک لفظ میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے تیار کریں. اس کی جب اپلیکیشن آئے گی نا پھر آپ کو پورا اس لفظ کے بارے میں وضاحت اس کی ہو جائے گی. تو اب آپ ذرا نوٹ کریں، بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ بھائی دیکھیں ہم چوتھا دن ہے، تیسرا دن ہے، چوتھا دن ہے، ہم پڑھنے لگے ہیں، ابھی تک ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں آیا. آپ دیکھیں آپ جو پڑھ چکے ہیں وہ کتنا ہے، دیکھیے گا یہ نیچے سلائیڈ نمبر لکھا ہوا ہے، آپ 18 نمبر سلائیڈ پر آج پہنچ چکے ہیں. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. ہم جب کورس کر رہے تھے تو میں 2 سال کورس کرنے کے بعد میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ بھائی مجھے تو بھائی کچھ بھی نہیں آتا. اس نے آگے عربی کی کتاب رکھی، اس نے کہا یہ ذرا پڑھو عبارت، دیکھ کے پڑھو، تمہیں نہیں آتا تو دیکھ کے پڑھ لو. جب میں دیکھ کے عربی کی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا یہ بتاؤ جب تم 2 سال پہلے آئے تھے تو کیا یہ دیکھ کے پڑھ سکتے تھے؟ اچھا، پھر اس وقت کیفیت ہماری یہ تھی کہ ہاذا کرسیون ایک لفظ ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت مشکل تھا پہلے دن. تو جب اس نے مجھے یہ بتایا، اس نے کہا بھائی علم کو آپ ناپ نہیں سکتے، کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے 2 من کی بوری ہے، آپ نے اس کے اوپر جو ناپنے والا آلہ ہوتا ہے اس کے اوپر رکھا اور آپ کو پتا چل گیا. ایسے نہیں ہے، یہ آپ کے اندر صلاحیت کرتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نظر آئے. اس چیز پر آپ مطمئن ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہاں جی، زید، انہوں نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ زید فاعل کیوں نہیں ہے. زید کے اوپر دوبارہ میں اب آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ زید فاعل ہو رہا ہے، یہاں پہ ہم نے زید کے اوپر 2 پیش لگا دیے تو فاعل زید ہو گیا نا، اقرض زیدن. یہاں پہ زید کے اوپر 2 زبر تھے تو وہ مفعول تھا. دیکھیں نا، نشانی کو ہم نے دیکھنا ہے.
وہی ہم نے زید کو یہاں پہ حامد فاعل ہے تو یہاں پہ حامد مفعول ہے. اب اگر حامد یہاں پہ مفعول ہے تو زید فاعل ہے. اب زید فاعل یہاں پہ بنا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے اوپر دو پیش آ گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، آپ کے پاس 2 منٹ رہتے ہیں جی. انہوں نے مجھے بتا دیا. میں آپ کو ایک چیز بس تھوڑی سی بتا کے بات کو مکمل کرتے ہیں. اچھا، اسم اگر منصوب ہے تو مفعولی حالت میں ہوگا، اسم اگر مجرور ہے تو اضافی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں پہ بہت اہم بات آ رہی ہے، یہ نوٹ کیجئے گا. چنانچہ گرامر میں بہتر فہم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر عبارت پر غور کیا جائے کہ اس میں اسم کون کون سے ہیں، ان کی حالت کیا ہے اور اس حالت میں ہونے کی وجہ کیا ہے. اب یہ کب ہوگا؟ جب آپ روزانہ کی تلاوت کا معمول بنائیں گے. 1 سے 2 آیات سے آپ سٹارٹ کر دیں اور کوشش کریں اسے، اللہ آپ کو اگر توفیق دے تو حفظ کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا پورا قرآن مجید حفظ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.